بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے جو 22 خاندان ہیں وہ اب 22 لاکھ کیسے بن چکے ہیں، اور پاکستان کی 22 کروڑ آبادی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1% جو آبادی ہے اس کے پاس سارے وسائل جو ہے مرتکز ہو چکے ہیں۔ 90% سے زیادہ وسائل وہ استعمال کر رہے ہیں، اور جو 90% عوام ہے وہ 90% مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے لیے ہم آج تھوڑا سا ایک تحقیقی رپورٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور کچھ ملک کے جو دانشور ہیں ان کی تحریروں سے بھی ہم مدد لیں گے۔ پاکستان کی جو 1% اشرافیہ ہے گزشتہ 40 سال کے عرصے میں صرف 22 خاندانوں سے 22 لاکھ تک کیسے پہنچی، دولت کی یہ پیوند کاری کیسے ہوئی، اور یہ فصل اتنی ثمربار کس طرح ہو گئی۔ روزویٹا آرمٹیج کا تحقیقی مطالعہ پاکستان میں ارتکاز دولت اور استحصالی طبقات کے مختلف طریقہ ہائے کار سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک خوفناک گٹھ جوڑ ہے جو اعلیٰ سطح کے بیوروکریٹس، فوجی جرنیلوں، سیاسی رہنماؤں اور کاروباری اشرافیہ کے درمیان وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یوں تو ہر گروہ کے اپنے اپنے طاقت کے مراکز یعنی پاور بلاکس ہیں، لیکن مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے یہ تمام گروہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ طاقت کے مراکز فوج، سول بیوروکریسی، بزنس اور سیاست میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنے اپنے گروہوں میں انفرادی طور پر ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے معاملات میں اکثر اوقات کبھی مداخلت نہیں کرتے۔ انفرادی سطح پر یہ اپنے تعلقات کے حوالے سے کسی جاننے والے یا رشتہ دار کی مدد ضرور حاصل کرتے ہیں، لیکن دوسرے گروہ کی حدود کا احترام کرتے ہیں۔ یہ دوسرے کے مضبوط قلعے میں کبھی نقب زنی نہیں کرتے۔ ان کا آپس کا گٹھ جوڑ ایسا ہے کہ ایک گروہ کو باقی تمام گروہ مل کر سپورٹ کرتے ہیں، ان کو تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر اشرافیہ بنتی ہے جو پاکستان کی سمت کا تعین کرتی ہے، ایسے قوانین بناتی ہے جن سے اس کے ممبران خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چاروں گروہ اس قدر خوش بخت ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی آفت، مصیبت، جنگ یا بیماری آ جائے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ یہ 1971 کے بہت بڑے سانحے سے بھی صاف بچ نکلے۔ سرمایہ کاروں کا سرمایہ محفوظ رہا، بیوروکریٹس کی نوکریاں بھی چلتی رہیں، فوجیوں کی کوششیں بھی ہوتی رہیں، اور سیاستدان بھی ویسے کے ویسے دودھ سے نہلائے ہوئے رہے۔ گھر کاروبار تو غریب بنگالیوں اور بہاریوں کے اجڑے، جان سے عام لوگ گئے، نسلیں ان کی برباد ہوئیں۔ اس سانحے میں اشرافیہ کے تحفظ کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، صرف ایک اصفہانی خاندان سے واضح کی جا سکتی ہے۔ مرزا ابو طالب اصفہانی کو 1799 میں انگریز نے لندن بلا کر رچمنڈ کے علاقے میں جائیداد عطا فرمائی، اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے سراج الدولہ کے جرنیل میر جعفر کی غداری سے بنگال فتح کیا تو پھر اپنے لاڈلوں کو یہاں لا کر آباد کیا جانے لگا۔ یوں اصفہانی خاندان لندن سے آ کر یہاں آباد ہو گیا اور چائے کا کاروبار کرنے لگا، جس کی وسعت پورے بر صغیر پھر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ متحدہ پاکستان تک اصفہانی چائے مغربی پاکستان میں بھی مقبول عام برانڈ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ خاندان کلکتہ سے چٹاگانگ منتقل ہو گیا، جس کی پہاڑیوں پر چائے کے وسیع باغات تھے۔ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں، بہاریوں اور دیگر قومیتوں پر 1971 میں کیا
مظالم نہیں ٹوٹے، لیکن اصفہانی خاندان کی کاروباری سلطنت کو اس سانحے کے دوران بھی تحفظ فراہم کیا گیا۔ روزویٹا کے مطابق یہ تمام طبقات قوانین بناتے ہیں، مگر ان میں سے ایسے راستے نکالتے ہیں کہ تاکہ انہیں اپنے ہی بنائے ہوئے ان قوانین پر عمل نہ کرنا پڑے۔ قوانین سے بالاتر ہونے کی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ دن بدن امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور خوفناک حد تک طاقتور بھی۔ 22 خاندانوں کے گروہ کا 22 لاکھ افراد کے جم غفیر میں ڈھلنے کے عمل کے اہم ترین راستے، طریقہ کار یا گٹھ جوڑ کا تذکرہ اس کتاب میں 2 اصطلاحات سے کیا گیا ہے۔ پہلا ہے سوشلائزنگ اینڈ میریجز، معاشرتی میل جول اور شادیاں، اور دوسرا کلچر آف ایگزیمپشن، یعنی استثناء کا کلچر۔ شادیاں اور معاشرتی میل جول وہ زینہ ہے جس کے ذریعے یہ تمام گروہ بلندی کی منازل طے کرتے رہتے ہیں۔ روزویٹا لکھتی ہے کہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ نوجوان فوجی افسران صنعت کاروں کی بیٹیوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں، اور اعلیٰ بیوروکریٹس کی بیٹیاں بھی ایسے ہی سرمایہ داروں اور صنعت کار افراد کو پسند کرتی ہیں، اور سیاستدانوں سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہیں۔ اس کتاب کا ایک فقرہ غضب کا ہے، جسے ہو بہو انگریزی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کا اصل لطف قائم رہے اور ترجمہ کرنے کے بعد اردو قارئین بھی آگاہ ہو سکیں کہ مارشل اسٹریٹجیز کنٹینیو ٹو بی ون آف دا موسٹ پاورفل mechanism employed by the Pakistani elite to protect their economic assets and their social status, to foster inter-elite networks and to gather information on other elite families. اب اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شادیوں کی حکمت عملی ایک ایسا طاقتور طریقہ کار ہے جسے پاکستان کی اشرافیہ مسلسل استعمال کرتی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے مالی اثاثوں اور معاشرتی رتبے کا تحفظ کر سکے، اور اس کے ذریعے اپنی اشرافیہ کے نیٹ ورک کی شاندار نشو و نما کرنے کے ساتھ دوسرے صاحب حیثیت خاندانوں کے بارے میں بھی اپنی معلومات میں اضافہ کرتی رہے۔ اس سارے کھیل میں پاکستان میں 2 مختلف اقسام کی اشرافیہ پائی جاتی ہیں، جن کا آپس میں میل کچھ عرصہ پہلے تک مشکل سے ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ فرق تقریباً مٹ چکا ہے۔ پہلی قسم قیام پاکستان سے قبل کی اشرافیہ کی ہے، جو مغلوں اور پھر انگریزوں کی وفاداریوں کے عوض مراعات حاصل کر کے مقام و مرتبہ پر صدیوں پہلے ہی فائز ہو چکی تھی۔ اس اشرافیہ کے لیے یہ کڑوی گولی نگلنا مشکل تھی کہ وہ بعد میں امیر بننے والوں کو اپنے برابر سمجھیں۔ روزویٹا نے اپنی کتاب میں ہمارے ملک میں زبان زد عام اصطلاح نو دولتیے کا استعمال اس فرانسیسی نیم البدل نوویویچیا کی اصطلاح سے کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ 1970 کے بعد بلندیوں تک کو چھونے والے خاندان اس قدیم اشرافیہ کی نظروں میں شروع میں گھٹیا تصور کیے جاتے تھے۔ قدیم اشرافیہ اپنے لیے مخصوص ٹھکانوں کے دروازے ان کے لیے بند رکھتی تھی، جیسے یہ لوگ جم خانہ جیسے بڑے کلبوں کی ممبرشپ نہیں لے سکتے تھے، اور ان کی اولادوں کے لیے چسن جیسے اسکولوں میں داخلہ مشکل سے ہوتا تھا۔ قدیم اشرافیہ یہ رویہ اپنے لیے اس لیے اختیار کرتی تھی کیونکہ ان پرانے خاندانی رئیس لوگوں کی آمدن وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی تھی، اور وہ ان نودولتیوں کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے معاشرتی میل جول کی جگہوں سے انہیں دور رکھتے تھے، اور وہ آج بھی عموماً ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اب کسی ایک خاندان کی دولت اور دوسرے خاندان کے مرتبے کو شادی کے اعلیٰ پیڈسٹل یا منچ پر یوں اکٹھا کر دیا جاتا ہے کہ ایک جرنیل کی طاقت و قوت، ایک بیوروکریٹ کی حیثیت و مرتبہ، اور ایک عام سے خاندان سے تعلق رکھنے والے کسی نودولتیہ پراپرٹی ٹائکون، صنعت کار یا بزنس مین کی دولت کا یہ حسین ملاپ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ایک فیڈرل سیکرٹری یا ایک جرنیل کا بیٹا یا بیٹی کسی ایسے ہی نودولتیے کے ہاں بیاہا جاتا ہے تو پھر وہ ایک ہی چھلانگ میں دولت میں نہانے لگتا ہے، اور نودولتیہ خاندان اس مرتبے، مقام اور سماجی حیثیت کا لطف اٹھانے لگتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس غیر مقدس انہولی ملاپ کے نتیجے میں پاکستان کے معاشرے میں ایک معاشرتی استثناء پیدا ہو چکا ہے جو اس اشرافیہ کو ہر جرم کی سزا سے مبرہ کر دیتا ہے۔
اس ملک کے یہ 22 لاکھ لوگ ہی تو ہیں جو اب ایک خاندان بن چکے ہیں اور جن کا شجرہ نسب بھی ایک ہے۔ یہ آپس میں لڑتے ضرور ہیں مگر عوام کے مقابل یہ سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے وہ سانپ ہیں جن کے ہاتھوں میں لوٹی ہوئی دولت کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کے نتنوں سے قوت و غلبے کی پھنکاریں نکل رہی ہیں، اور ان کا اب مقابلہ صرف اور صرف عوام کے ایک ہونے کی سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ان کا مقابلہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پوری ایک اشرافیہ بن چکی ہے، اور 1% طبقہ جو ہے وہ 99% طبقے پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اس لیے عوام کو اکٹھا ہونے پڑے گا اور ان کے خلاف نکلنا پڑے گا۔